الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتها وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خدا نے بخشی قرآن کو عظیم شان ہے، خدا نے بخشی قرآن کو عظیم شان ہے، ہر مومن رکھتا اس پہ ایمان ہے. قرآن کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ قرآن کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ لاکھوں بچے جب حافظ قرآن ہے. حضرات علماء کرام، عزیز دوستو اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس جس میں میں اور آپ جمع ہے، یہ رفیق مکرم حافظ آصف حافظ جی، ان کا نور نظر اور لخت جگر عیسیٰ حافظ جی کے جس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس کے آگے لفظ حافظ لگے گا. تو حافظ عیسیٰ حافظ جی نے قرآن کریم یہ حفظ کیا ہے، اس کی تقریب میں ہم جمع ہیں. میں رفیق مکرم کو، ان کی فیملی اور رشتہ دار اور متعلقین کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ ان کے خاندان میں قیامت تک بعافیت جاری و ساری رکھے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا. گجرات کا دارالعلوم دیوبند جسے کہنا چاہیے میری مادر علمی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیر سملک، ان کے محتمم تھے جس وقت کی یہ بات ہے حضرت مولانا سعید احمد صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ. بڑی بے تکلفی تھی حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایک دن حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت محتمم صاحب سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں تو بزرگ بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر لوگ ہمیں بزرگ کہتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، بڑا کرم کیا ہے کہ ادھر پیدا نہیں ہوئے کہ آپ بزرگ. ان کی سرنیم تو لانا ہے، لیکن چونکہ یہ خاندان علم و عمل میں بزرگی میں مشہور ہے، نیک ہے، تو مشہور ہے بزرگ سے. تو دیکھیے ایک طرف سرنیم لانا ہے یعنی چھوٹا کم، لیکن جب عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی، نیک بنے، صالح بنے، اللہ نے لوگوں کی زبان سے ان کے لیے سرنیم ہی بدل گئی اور بزرگ لگ گیا. ہمارے حضرت اس میں سناتے تھے کہ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. تو بہرحال وہ پیدائشی بزرگ، تو یہ حافظ عیسیٰ جو ہے ان کا خاندان سرنے میں حافظ جی، تو یہ اگر حافظ آج بنا ہے تب بھی وہ حافظ جی تھا. تو بہرحال اب یہ نور علی نور ہے کہ حافظ جی کے ساتھ جو ہے پیچھے بھی حافظ جی اور آگے بھی جو ہے وہ حافظ جی وہ لگ گیا ہے. اب قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں حافظ قرآن بننے کے بعد،
اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے تمام تقاضوں پر انہیں بھی مجھے بھی جتنے بھی حفاظ ہیں اور جو قرآن کریم تقاضا کرتا ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف حافظ قرآن بن جانا کافی نہیں ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ جہاں یہ ایک سعادت کی چیز ہے کل قیامت میں پکڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ قرآن تیرے لیے بھی حجت ہے اور تیرے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف حافظ قرآن بنا کر اس پہ خوش نہ ہو جائے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن کریم از اول تا آخر اس کے سینے میں محفوظ رہے۔ یہ جو ہے اصل چیز ہے۔ آج کا جو ماحول ہے ہم سب واقف ہیں، گھر کے اندر پلے اسٹیشن، اور اب تو پلے اسٹیشن نہیں ہے، سب پلے اسٹیشن ہے۔ ہاں ایک پیسے اٹھاؤ تو فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں، فون لے لو تو آئی پیڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آئی پیڈ لو تو وہ تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اسٹیشن پلے کا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون کون سے پلے اسٹیشن نکال رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ماں باپ کی، اساتذہ کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم ان کے سینے میں پختگی کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ رہے، ورنہ یہ میرا بھی تجربہ ہے۔ بعض بچے میرے پاس بھی حافظ بنے، پھر ماں باپ نے یہ سوچا کہ بس حافظ بن گئے، دوڑ نہیں کروائے، اٹھا لیا۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اصل جو ہے وہ دور کرنا ہے، تب جا کر جو ہے وہ قرآن کریم سینے میں محفوظ رہے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس اب بچہ نہیں مانتا، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، تو اس میں بھی دور جو ہے یہ اصل ہے۔ ہاں دور کرنا یہ اصل ہے۔ تو اس لیے بچوں کو یہ سمجھائے کہ بھائی حافظ قرآن بننے کے بعد 1 سال اگر اچھی طرح یاد ہے، ورنہ 2 سال وہ دور کے لیے جو ہے وہ فارغ کیا جائے اور قرآن کریم کو پختگی کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ بقول ہمارے بزرگ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو جنم روگ ہے۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ یہ حفظ قرآن کی سعادت یہ جنم روگ ہے کہ اب اس کو مرتے دم تک یاد کرنا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے وہ توفیق مجھے بھی اور تمام حفاظ کو جو ہے وہ بخشے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور کا ایک ارشاد پڑھا ہے، تو جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے تو اس میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو آپ تک اچھی طرح پیش کر سکوں۔ قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حکم یہ ہے کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اصل محافظ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس نے کچھ ظاہری سبب بھی جو ہے وہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی حفاظت میں نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ وہ انسانوں کا بھی محتاج نہیں، وہ جب کسی چیز کی حفاظت کرانا چاہے، اپنے گھر کی حفاظت کرانی کی بیت اللہ کی، ابابیل سے کام لے لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، وہاں دشمنوں سے حفاظت کرانی ہے، مکڑی کے جالے سے کام لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کی حفاظت کرانی ہے تو خدا کی قدرت تو دیکھیے، اس کی کبریائی تو دیکھیے، جو مٹانے پہ تلا ہے کہ یہ نبی نہ بن پائے اور میرے خلاف جو ہے وہ کھڑا نہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں پلایا، تو یہ اس کی قدرت ہے، وہ اس کی حفاظت جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر میں حافظ قرآن ہوں، آپ حافظ قرآن ہیں، ہماری اولاد حافظ قرآن ہے، یقیناً سعادت کی چیز ہے، لیکن اللہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے قبول کیا ہے، یہ اس کا بڑا فضل ہے، ورنہ وہ کیسے حفاظت کراتا ہے۔ اپنے کلام کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔
اللہ اکبر. میں نے تو جب پڑھا تو میں دنگ رہ گیا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو کس طرح اپنے کلام کی جو ہے وہ حفاظت کراتا ہے. اندلس اسپین آپ نے نام سنا ہے. مسلمانوں کی سال ہر سال حکومت رہی. پاکستان کے اندر ایک قلم نگار ہے، رائٹر ہے جاوید چودھری. جاوید چودھری اپنے ایک قلم میں تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا دورہ ہوا اندلس کا اور وہ پہنچے الحمرا، جو محل ہے آپ جانتے ہیں. احمر عربی زبان میں سرخ کو کہتے ہیں. تو چونکہ وہ محل یہ سرخ ہے الحمرا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا جس نے اس کو بنوایا اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے محمد بن یوسف علیہ الرحمہ. تو وہ جب محل بن کر تیار ہو گیا، بڑا خوبصورت محل تھا اور اس کی نگاہوں میں خوب جچا یہ محل. تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ یار میں نے کیا محل بنوایا، میں نے کیا محل بنوایا ہے، پتہ نہیں اس جیسا محل کوئی بنوا بھی سکے گا یا نہیں. لیکن خدا رسیدہ تھا، زبان سے نکلنے کو تو نکل گیا لیکن فوری طور پر اسے تنبہ ہوا. اللہ نے تنبیہ کی کہ کیا بولا کہ تو نے بنوایا، ایسا کوئی بنا نہیں سکتا یہ ہمارا اتنا شاندار محل. تو اس نے جب احساس ہوا فوری طور پر بلایا درباریوں کو، کاریگروں کو، اور کہا کہ سنگ مرمر لایا جائے. لاکھوں ٹن بادشاہ کا حکم تھا، سنگ مرمر لایا گیا. سنگ مرمر اس نے جو ہے وہ پورے محل کے اندر لگایا اور کہا کہ اس پہ لکھ دو لا غالب الا اللہ. آج بھی آپ جاؤ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. تو پورے محل کے اوپر اس نے سنگ مرمر لگوایا اور اس پہ لکھوایا کہ لا غالب الا اللہ. اب مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، کن کے ہاتھ میں ہے آپ جانتے ہیں، لیکن وہ چیز ابھی بھی لکھی ہوئی موجود ہے لا غالب الا اللہ. اور قرآن کی آیت کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. حکومت نے یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی آدمی اسے چھو نہیں سکتا. آج بھی وہ چیز لکھی ہوئی ویسی ہی جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ جاوید چودھری یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تیری قدرت کو میں مان گیا کہ بظاہر تو انہوں نے لکھا اور یہ کہا کہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے، یہ ورثہ ہے حکومتی، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. فرمایا چاہتے تو وہ اس نشانی کو بھی مٹا دیتے، لیکن اللہ کو بتانا تھا کہ میں اپنے کلام کی حفاظت ان سے کرواتا ہوں جو مٹنے پہ تلے. اور کیسی حفاظت کرواتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ بے وضو آدمی اس کو چھو نہیں سکتا. تو وہ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تھا اگر سب کو وہاں ٹچ کرنے کی اجازت ہوتی تو بلا وضو انگلیاں جو ہیں اس کو ٹچ کرتی. اے خدا تو اپنے کلام کو بلا وضو ٹچ نہیں کرنے دیتا. حکومت کے تھرو جو ہے تو نے یہ اعلان کروا دیا ہے، پابندی لگا دی ہے کہ کوئی آدمی اسے چھو نہیں سکتا. یہ ہے حفاظت قدرت کی کہ وہ چاہتا ہے دشمنوں سے حفاظت کراتا ہے. ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں لندن کے اندر جو کیپٹل ہے یو کے کا، تو یہاں پر ہمارے قریب میں برٹش لائبریری ہے. بڑے صاحب علم ہے، صاحب قلم ہے پاکستان کے اندر حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ. ان کی ایک مضمون میں نے پڑھا جس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں پہنچا برٹش لائبریری کے اندر. الحمدللہ جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ قرآن کریم میں نے بھی دیکھا ہے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے انہوں نے
جو ہے وہ ڈسپلے کیا تھا کہ جو بھی آئے فری میں اس کو دیکھ سکتا ہے، سب کے لیے جو ہے عام اجازت تھی، تو میں بھی گیا تھا، تو میں نے بھی الحمدللہ یہ نسخہ دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں برٹش لائبریری پہنچا، برٹش لائبریری کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا قرآن وہ موجود ہے وہاں رکھا ہوا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا تھا، لوگوں میں شائع کیا گیا تھا، اس کے 3 نسخے جو ہے وہ مستند ذرائع کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ ایک ترکیہ میں ہے، ایک تاشکند میں ہے، اور تیسرا ہماری برٹش لائبریری کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں میں نے ایک نوٹس جو ہے وہ چسپا تھی، وہ میں نے لکھی کہ نوٹس لکھی ہوئی ہے، وہ کیا فرمایا کہ نوٹس بورڈ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم یہاں پر رکھا گیا ہے یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے، اور اس بات کی گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ مستند ذرائع سے ہمیں یہ قرآن کریم کا نسخہ پہنچا ہے، کوئی اس میں شک نہ کرے کہ یہ خدا کا وہ کلام نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے شائع کیا تھا، لوگوں تک پہنچایا تھا۔ فرمایا کہ ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں اور مستند ذرائع سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری قدرت کو جو ہے کیا کہہ سکوں میں کہ تیری کیسی قدرت ہے کہ ایک مسلمان گارنٹی نہیں دے رہا کہ یہ مستند قرآن ہے، مستند ذرائع سے پہنچا ہے، وہ لوگ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو اس دولت سے کیا ہے، ایمان کی محروم ہے۔ تو بہرحال اللہ چاہے تو کسی سے بھی جو ہے وہ حفاظت لے سکتا ہے، کرا سکتا ہے۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بچوں کا حافظ قرآن جو ہے وہ بننا، یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ اور دیکھیے اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، ایک حد تک حافظہ اور عقل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہ آدمی بڑا ذہین ہو، فطین ہو، ذکی ہو، ہوشیار ہو، دانا ہو اور وہ قرآن کو حفظ کر لے، نہیں۔ حضرت مولانا نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی ایسے ذہین طلبہ ہمارے ساتھ بھی پڑھتے تھے، کچھ پارے حفظ کیے اور چلے گئے۔ میں آپ کو جو ہے ایک ماضی بعید کا واقعہ سناتا ہوں، ایک ماضی قریب کا۔ علامہ واقعی علیہ الرحمہ 260 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بڑا غضب کا اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا تھا۔ وہ قرآن کریم اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس کو یاد کرنے جاتا تھا تو کچھ حصہ یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ مامون الرشید اس وقت میں بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا کہ آج جمعہ کی نماز آپ کو پڑھانی۔ علامہ واقعی علیہ الرحمہ، ان کا نام محمد بن عمر ہے علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو سورہ جمعہ یاد نہیں ہے، تو مامون الرشید کہنے لگے کہ میں یاد کراتا ہوں۔ اب یاد کرانا شروع کیا، پہلا رکوع یاد ہوا، دوسرا شروع کیا، دوسرا یاد کرتے ہیں تو پہلا بھول جاتے ہیں، پہلا یاد کرتے ہیں تو دوسرا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بتانا تھا کہ یہ اللہ کی خصوصی گفٹ ہے، خصوصی ہدیہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ عقل کا اور ذہن کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے پورا۔ تو مامون الرشید ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں، نماز تو آپ کو ہی پڑھا دی۔ تو پھر انہوں نے سورہ اعلیٰ یاد کی، اور ابھی جو حافظ ہمارے بن رہے وہ حافظ عیسیٰ ہے، نام ان کا عیسیٰ۔ تو انہوں نے کیا کہ آخر میں آیت آتی ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو علامہ واقعی جیسا شخص وہ اخیر میں نماز پڑھائی تو پڑھتا ہے صحف عیسیٰ و موسیٰ، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری، چلتا پھرتا کتب خانہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، کتنے ذہین آدمی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن میں نے حضرت سے سوال کیا، علامہ انور شاہ، حضرت آپ تو بڑے ذہین ہیں، آپ نے قرآن کیوں حفظ نہیں کیا؟ ایک اور روایت میں دوسری وجہ بھی ہے لیکن یہ ایک اور میں بتا رہا ہوں۔
حضرت نے فرمایا کوشش بڑی کی لیکن قسمت وہ جسے چاہتا ہے یاد کرا دیتا ہے. تو اتنے بڑے شخص فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ ایک چیز میں پڑھ لوں 40 سال تک نہیں بھول، ایسا حافظہ. تو بہرحال یہ خصوصی گفٹ ہے جو ان کو ملی ہوئی ہے. اور ایک اور حق بھائی ہم سب کا ہے کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. آج جتنا ٹائم میں اور آپ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، موبائل کو دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو آپ دیکھیے. اور اب تو ہر یہ بنتا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، لوگ ہمارے اوپر میسج جو ہے بھیجتے ہیں. اگر شاعری ہے سن لیں گے، جوکس ہے سن لیں گے. کسی نے قرآن کریم کو اچھا قاری پڑھ رہا ہے، ہم نے پلی کیا معلوم نہیں کیا ہے، اچھا قرآن ہے چلو بس. ہر ایک اپنے اندر جا کے پہلے میں اپنے آپ کو، آج یہ حال ہو چکا ہے ہمارا کہ کوئی بیچتا ہے جوک سن لیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں جو آئے گی، لیکن قرآن کریم سننا اب بھاری پڑ رہا ہے. تو بھائی قرآن کا یہ بھی حق ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ملفوظ ہے. اور ایک اور بات پھر میں بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت ہو گیا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ قرآن کریم چاہے ناظرہ کسی کو پڑھنا آتا ہو یا وہ حافظ قرآن ہو، دونوں کا مقصد ہے تعلق مع اللہ، تعلق مع القرآن. تو دیکھو یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ جو ہے وہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا یوسف موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، اپنی والدہ کا واقعہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ میری ایک بہن کی پیدائش ہونے والی، میری والدہ کا معمول تھا روزانہ ایک منزل پڑھنے کا. تو اب درد ذہن شروع ہونے کو ہے، ایسا لگ رہا ہے. اور وہ وقت تھا ان کا کہ اسی وقت پہ وہ پڑھتی تھی، لیکن ان کو یہ خوف ہوا کہ ابھی بچی پیدا ہوگی، تقریباً اب وقت قریب ہے تو میں پڑھ نہیں سکوں گی. تو اس حالت میں وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرا معمول نہ چھوٹ جائے، چونکہ پھر تو نفاس کا خون ہوگا، قرآن پڑھ نہیں سکتی. حضرت فرماتے ہیں میری والدہ کی اللہ نے دعا قبول فرمائی. والدہ نے اس حالت میں بھی وہ منزل پڑھی اور پھر بہن پیدا ہوئی. کہ اس حالت میں ایسی دعا. آخری بات میں نے کہا حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. میری محبت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی جو ہے وہ محبت، اور تیسرا قرآن کریم کا پڑھنا. حافظ بنائے بہت اچھا، نور علی نور، ورنہ قرآن کریم کچھ بھی بناؤ اولاد کو اپنی، جس کی شریعت اجازت دے کے وہ پڑھاؤ، جدید علوم نئے فنون، لیکن پہلے اس کو قرآن کریم پڑھاؤ، اس کو ختم کراؤ. چاہے اللہ نے ہمیں مال و دولت دے رکھا ہے، جو کچھ دے رکھا ہے، آپ کو بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، لائر بنانا ہے، جو کچھ آپ کو جو ہے وہ سائنٹسٹ بنانا ہے، پہلے اسے پکا مسلمان بنانا ہے. بچپن میں قرآن پڑھاؤ جو ہے یہ چیز اس کو راستے سے بھٹکنے نہیں دے گی. میں اپنی گفتگو اکبر الہ آبادی کی ایک رباعی اور ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں. انہوں نے یہی چیز کہی ہے کہ اس کو مسلمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ بچپن میں، پھر چاہے جو علوم فنون پڑھاؤ، انشاءاللہ وہ مذہب نہیں چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے چرخ میں اڑو، پر ایک سکون بندہ ناچیز کا رہے یاد، اپنی حقیقت کو اور اللہ کو نہ بھولو. ہماری حقیقت کیا ہے؟ مسلمان ہے، اور اللہ کو نہیں بھولنا ہے. مسلمان ہے تو گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان بننا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اکبر الہ آبادی نے کہا فلسفی یہ کہتا ہے کہ مذہب گیا تو کیا، فلسفی یہ کہتا ہے کہ مذہب گیا تو کیا ہوا، میں یہ کہتا ہوں یہ گیا تو سب کچھ گیا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے دین سے جڑے رہنے کی، قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رفیق مکرم کا جو ادارہ ہے اور ہمارے مولانا الیاس صاحب کا بھی ادارہ ہے، ہماری مساجد میں بھی جو مقاصد چلتے ہیں، جتنے بھی لوگ دین کے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو دین دونی رات چکنی جو ہے وہ ترقی سے